مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ان کا پہلا مجموعہ میرے پاس پہنچا تھا، دیوار آب، میں بڑا عرصہ اس کے شہر میں رہا تھا، بہت ہی عرصہ، کیونکہ آپ جب ایک پورے تواتر کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو صرف وہی لوگ متاثر کرتے ہیں جو تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، تھوڑے سے دوسروں سے منفرد ہوتے ہیں اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، تو صرف اسی کے ساتھ آپ کی تھوڑی بنتی ہے پھر۔ تو محمد اظہار الحق صاحب کی جو کتابیں ہیں اسی طرح زندگی کے مختلف ادوار میں مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی صاحب طرز یا صاحب اسلوب، یہ تقریباً ہم ہر بندے کے لیے استعمال کر جاتے ہیں روانی میں، لیکن ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ اصطلاح انصاف کرتی ہے یا وہ اس اصطلاح کے ساتھ انصاف کر رہے ہوتے ہیں۔ محمد اظہار الحق صاحب کی جب آپ شاعری پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو پورا ہمارا ادبی منظرنامہ ہے اس میں ان کا راستہ بالکل مختلف ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سیاست میں بھی ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے، اپنا ایک بیانی ہے، اس کے ساتھ یہ آتے ہیں، اس طرح شاعری میں ان کا اپنا ایک مکمل فکری نظام ہے۔ ایسے شاعر اردو میں بڑے کم ہیں جن کا اپنا کوئی فکری نظام ہے اور وہ اس میں رہ کر لکھ رہے ہیں۔ محمد اظہار الحق صاحب کا جو شعری سسٹم جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا منفرد ہے کہ ہماری جو مشرقی روایات ہیں، ہماری جو مشرقی تلمیحات ہیں، چاہے وہ مذہبی تلمیحات ہوں، سیاسی ہوں یا تاریخی ہوں، اس کو یہ باقاعدہ اپنی شاعری میں لے کر آئے۔ قرآنی آیات، احادیث اور ہماری وہ تمام علامتیں جن کا تعلق مشرق کے ساتھ ہے، اور مشرق میں خاص طور پر جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہے۔ بصرہ اور بغداد کی تو باقاعدہ ردیفیں آپ کو ان کی شاعری میں ملیں گی اور آپ بڑا لطف اٹھائیں گے اس سے۔ پھر جب آپ ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اردو شاعری کی جو ایک بڑی اچھی روایت ہے، جس کی جو کلبینیشن جو ہے یا اس کی تکمیل جو ہے وہ ہمیں علامہ اقبال کے ہاں نظر آتی ہے، اور اس کی جو جدید ایکسٹینشن ہے تو وہ نون میم راشد کے ہاں نظر آتی ہے۔ محمد اظہار الحق صاحب جو ہیں وہ اسی روایت کے نمائندے ہیں اصل میں، اور لیکن ان دونوں سے ان کا راستہ بالکل الگ ہے، بلکہ ان کی علامتیں الگ ہیں۔ ان کا علامتوں کا جو نظام ہے وہ ان جو باقی دو شعراء جن کا میں نے ذکر کیا اس سے بالکل مختلف ہے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک روایت جس میں قداور لوگ پہلے سے موجود ہیں اور اس میں آپ اپنے لیے کوئی نیا راستہ بھی نکالیں، تو یہ بڑی بات ہے۔ فارسی روایت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فیضی اور نظیری کی جو روایت ہے تو یہ اس کی توسیع آپ سمجھ سکتے ہیں محمد اظہار الحق صاحب کو۔ یہ بات میں نے اس لیے کیا ہے فیضی اور نظیری کی کہ ان کے کلام میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جس سے اس روایت کے کچھ نقوش بھی ملتے ہیں، بلکہ ایک کتاب ہے تو اس کے شروع میں تو فیضی کا باقاعدہ شعر ہے پورا کہ من دفتر کون و مکان یک یک مفصل دیدہ ام، من دفتر کون و مکان یک یک مفصل دیدہ ام، اور آ کے تقویم فلک جدول بجدول دیدہ۔ اور دو اشعار اور سنا کر پھر جو ہمارے مقالہ نگار دوست ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں کہ لباس کہنا ہے اور عام سی کلاه میری، لباس کہنا ہے اور عام سی کلاه میری، برائی کرتے ہیں اس پر بھی بادشاہ میری۔ لباس کہنا ہے اور عام سی کلاه میری، برائی کرتے ہیں اس پر بھی بادشاہ میری، غنیم نے مجھے ظاہر کی آنکھ سے دیکھا، غنیم نے مجھے ظاہر کی آنکھ سے دیکھا، نظر نہ آئے اسے اسب اور سپاہ میری۔